अहमद साहब का महफिल बड़ी संजीदा है और संजीदा गुफ्तगू भी हो रही है। मुझे एक मुफक्किर अंग्रेज़ मुफक्किर प्रोफेसर जेमसन उसने शायरी के मुतालिक से क्या कहा मैं वो पेश करना चाहूँगा। वो कहता है कि हर इंसान अपनी जगह शायर है। हर इंसान, गौरतलब बात है, हर इंसान अपनी जगह अपनी ज़ात से शायर है। फिर शायर और गैर शायर में फ़र्क क्या है? शायर और गैर शायर में फ़र्क क्या है जबकि हर इंसान शायर है? तो वो कहता है कि हर इंसान के जज्बात वही, एहसासात वही, सोच वही, फ़िक्र वही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह शायर को क़ुव्वत इज़हार देता है। बस क़ुव्वत इज़हार के बलबूते पे वो शायर बनता है, जबकि तमाम एहसासात उसके एक आम इंसान जैसे ही होते हैं। अब मैं जनाब आज़म शाहिद से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। हमारी अपनी रियासत की शायरी के हवाले से मोतबर आवाज़, जिसने बर-ज़ख़ीर में अपने लिए एक मुनफरिद शनाख्त क़ायम की है, जनाब खलील मामून साहब, जिन्हें ग़ालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से शेरी ख़िदमात पर ग़ालिब एवार्ड से नवाजा गया है और इस तहनीती तक़रीब का एहतमाम महफिल लिटरेरी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन्हें, क्योंकि उर्दू के इस कल्चर में क़दर अफ़ज़ाई का जो एलिमेंट है, उनसर है, वो आजकल मध्यम या यूँ कहिए कि नहीं के बराबर हो गया। इस हवाले से हमारे इस मोतबर और मारूफ शायर की खिदमत में तहनीत का एहतमाम मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे बेशुमार लोगों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ये खुशी का बाइस है। 2011 में जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एकेडमी ऑफ लेटर्स, साहित्य अकेडमी ने जब आपको उस एकेडमी का बावक़ार अवार्ड आफाक की तरफ उनके मजमूए के लिए इनायत फरमाया, उस वक्त भी कोशिशें ये हुई कि इस तरह की कोई तहनीती तक़रीब होती, मगर इन तक़रीबात से वो बालातर उनकी शख्सियत बावजूद उसके वो हो न सका और आज ये हुआ है। मैं इसके सेक्रेटरी जनाब मुनीर अहमद जामी और सदर नियाज़ुद्दीन नियाज़ की खिदमत में भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़रीन कराम, इस तक़रीब की अहमियत इसलिए दुबाला भी हो जाती है कि आपके रफ़ीक़ कार और साबिक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक और हिंदी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं और मेहमानों में प्रोफेसर अकील साहब और डॉक्टर माज़ुद्दीन ख़ान साहब भी हैं। और मुझसे पहले बेहतर तौर पे आपकी तमाम शख्सियत का शायरी का इहाता किया जनाब महर मंसूर और मिलनसार अतर अहमद ने। नसर के हवाले से 2 किताबें खलील मामून साहब की अदबी हल्क़ों में बड़ी संजीदगी के साथ लिखी गईं, जिनमें लिसान फ़लसफ़े के आईने में, और एक वो किताब जो तबसरों पे शामिल थी, उसका किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, तासुरात जी। इसके बाद सिलसिला चल पड़ा निशात गम, आफाक की तरफ, जिस्म जान से दूर, बनबास का झूठ, सरस्वती के किनारे, ला इलाहा। हालिया किताब आपकी 2020 में मैं समझता हूँ कि मंज़र-ए-आम पर आई, अंधेरे उजाले में। किताब के जो टाइटल्स हैं ये ख़ुद बताते हैं कि ये किस तरह से अपनी नौइयत में अलग रविश लिए हुए ये पूरे किताब के टाइटल्स हैं। अपनी सर्विस चूँकि वो पुलिस महकमे में रहे, जहाँ आमतौर पर यह समझा जाता है कि बड़े सख्त गिर जहन के लोग वहाँ होते हैं, मगर जिस तरह जनाब मिलनसार ने अर्ज़ किया और इसी तरह जनाब महर मंसूर ने भी कहा, उनके अंदर का जो शायर हमेशा सांसें लेते रहा, वर्दी के मुख्तलिफ़ महरिकात के बावजूद भी। मैंने 2 इंटरव्यूज़ किए हैं दूरदर्शन पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और हमारे खलील मामून साहब के साथ गंगा जमनी तहज़ीब के हवाले से, और फिर कई बार ये बात सामने आई है कि शायरी जिस तरह अभी आपने एतराफ़ में कहा कि ये एक वदीयत है रब करीम की जानिब से, ये एक नेमत इलाही है, तसनीफ़ व तालीफ़ की विरासत का पासदार होना भी, और आज के इस मादा परस्त नफ़ा नुकसान के इस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती है। इरशाद रब्बानी है कि सारी दुनिया से तुम बेखबर हो जाओ, सारी दुनिया से तुम लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लो, उससे बेनियाज़ हो जाओ और देखो कि मैं तुम्हें किस तरह ज़माने से बेनियाज़ कर दूँगा।
اب صلے کے پرواہ کے بغیر جو آدمی اپنی سفر پہ رواں دواں رہتا ہے، زمانہ نزدیک سے نہ صحیح دور ہی سے بھی اس کے خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ اب اپنی ریاست میں کسی کا عمدہ شاعر ہونا، اچھی شخصیت ہونا، بصیرت کا حامل ہونا کس حد تک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ غالب ایوارڈ آپ کو ملا، یہ آپ کے خدمات کا اعتراف ہے۔ ویسے تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر یہ ہے کہ ذرا وقت کی بھی پابندی ہے۔ مجھے فیض احمد فیض کا دو چار اس کے جملے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے قتیل شفائی کے حوالے سے کہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ کسی شاعر یا ادیب کا رتبہ یا مقام، اس کا مرتبہ آنے والی نسلیں متعین کرتی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی لازمی ہے، کسی سخنور کی خدمات کو، کسی سخنور کی تخلیقات کو اس کے اپنے مقام و زمان کے دائرے میں یہ دیکھیں کہ اس کا لکھا ہوا، کسی سخنور یا شاعر کا لکھا ہوا یہ کتنے دلوں پر دستک دے رہا ہے، کتنے دلوں میں گھر کر گیا ہے، اور اس کا لکھا ہوا، کہا ہوا اور اس کا سنایا ہوا سننے والوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ان کو کب اور یہ کیسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی نظمیں بہت ہی مشقت طلب نظمیں ہیں، صبر طلب نظمیں ہیں، صبر آزما نظمیں ہیں، نظمیں طویل ہیں، انہیں ایک نہیں کئی بار پڑھنے کے بعد نظم کی نبض کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ ان کا کلام، ان کی نظمیں خصوصی طور پر کئی دنوں میں گھر کر گئی ہوں گی، یہ مجھ میں بھی گھر کر گئی ہیں، میرے اندر بھی شامل ہیں۔ آپ کی نظموں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں نظمیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ اس موقع پر اپنی باتیں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں نے خلیل مامون صاحب کی نظر ایک نظم لکھی ہے۔ اجازت چاہوں گا اجے کمار سنگھ صاحب اور خلیل صاحب اجازت۔ میں نے کہا ہے، خاموشیوں سے ہم کلام، تنہائیوں میں اپنی فکر کی بزم سجانے والا، خاموشیوں سے ہم کلام، تنہائیوں میں اپنی فکر کی بزم سجانے والا، مشاہدات، احساسات اور اپنے تجربات کو قلم و خرطاس پہ آباد کرنے والا، اپنی حیات کے تلخ و شیریں نشیب و فراز، اپنی حیات کے تلخ و شیریں نشیب و فراز، ارباب اقتدار کے جبر و استبداد، دوغلے معیار پر ان کے لفظوں میں اپنا احتجاج، اپنا رویہ اپنی نظر سے ہمیں روبرو کرنے والا، کڑوی کسیلی باتوں میں اپنی انسانیت کی تذلیل کا آئینہ ہمیں دکھلانے والا، وہ جو اپنی سخنوری میں پابند روایات سے احتراز کرنے والا، صداقتوں کی ترجمانی میں نہ کسی طرح کا سمجھوتا کرنے والا، اس کا خیال کبھی اس کی خود کلامی لگتا ہے۔ سولی لکی کئی نظمیں میں نے محسوس کی ہیں کہ یہ خود کلامی ہے۔ اس کا خیال کبھی اس کی خود کلامی لگتا ہے تو اس کی نظم کا رواں بیانیہ، آپ کی ایک نظم جنہوں نے پڑھا ہے جانتے ہیں کہ 2 3 4 صفحات پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی اس کی خود کلامی لگتا ہے تو اس کی نظم کا رواں بیانیہ ہر دل مضطرب کی آواز لگتا ہے۔ وہ شاعر خوشباش، خوش فکر، خوش کلام، وہ اپنے اندر ایک آتش فشاں لیے مجھے باہر سے مجسم استقلال نظر آتا ہے۔ حاضرین کرام، خلیل مامون صاحب کی نظمیں کافی طویل تو ہیں ہی، آپ کی حالیہ جو نظموں کا انتخاب آیا ہوا ہے اس میں کچھ غزلیں بھی ہیں، اندھیرے اجالے میں۔ ویسے تو میں
وہ کتاب تقریباً 672 یا 77 صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب ہے. انتخاب کرنے کی کوشش میں نے کی تو مجھے لگا کہ کون سی نظم غیر اہم، کون سی نظم اہم ہے. لگتا تو یہ تھا کہ ہر احساس کو انہوں نے لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس حوالے سے اس مجموعے کی ایک نظم ہے جس کا عنوان نئی ابتدا. نئی ابتدا میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سب سماعت فرمائیں. نظم کافی لمبی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایسے انداز میں پیش کروں کہ آپ کے ذہنوں اور دلوں پر یہ اتر جائے. خلیل صاحب کہتے ہیں اپنی نظم نئی ابتدا، حالانکہ وہ اندھیرے اجالے کی پہلی نظم ہے. خلیل صاحب نے کہا ہے کہ ابھی کچھ شروع نہیں ہوا، ابھی کچھ شروع نہیں کیا، اوسط درجے کے راستے پر چلنے والا میں، معمولی معمولی کاموں کا کرنے والا میں، چھوٹی سی موت مرنے والا میں، شاہ راہ پہ کیسے آ جاؤں، آسمان کیسے چھو لوں، زمین کی اونچی سطحوں پر کیسے چلوں. وہاں پر تو خاندانی روسا، عمرہ و شرفا اور سیاستدانوں کا ڈیرا جمع ہوا ہے، اور متوسط نچلے درجے کے کارکن اس کم سواد جمع غفیر کی بدمعاملیوں کے جھوٹے تلوے چاٹ رہے ہیں. ان کی دنیا انہی پہ ختم ہے، میری دنیا مجھی تک محدود ہے. ثروت کے بازاروں میں جتنا سونا اور ہیرے اور موتی ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے تن پر زیور سجانے میں مصروف ہیں. من کالا ہو تو تن کا اجلا ہونا ضروری ہے. ضرورت ہے کہ ووٹ دیا جائے اور نوٹ لیا جائے. میرے خوابوں کی تشتری میں دودھ تو درکنار، بارش کا مٹیالہ پانی بھی نہیں ہے. میں حسن کی تعریف میں نظم کیا لکھوں، یہاں تو شاید ہی کوئی حسین ہے. حسن صرف میری نظر کے آکار میں ہے، یہاں زمین کی سوندھی سوندھی خوشبو ملی ہوئی ہے. یہاں زمین کی سوندھی سوندھی خوشبو ملی ہوئی ہے جو سوکھی روٹی میں مل جاتی ہے، پھر آرزو کی کلی دل میں کھل جاتی ہے. میں اس میں کس چیز سے ابتدا کروں، جانے والا کوئی مرض ہو تو اس کی دوا کروں. اس بے حیا دنیا میں کس سے شرم کروں اور مجھے کس سے حیا آئے. بس اتنی ہی دعا ہے کہ جلد روز جزا آئے اور ابتدا انتہا کا قصہ ختم ہو جائے. جو کچھ ہے وہ سب بھسم ہو جائے اور راکھ سے کوئی سچ کا عفریت ابھرے اور ایک نئے راستے کی بنا ڈالے. مجھے کسر نفسی کے پاتال سے اٹھا کر کسی ٹوٹتی ہوئی فصیل پر کھڑا کر دے. بہت بہت شکریہ شاہ نشین پر تشریف فرما احباب، اور آپ سب نے بڑے انہماک سے مجھے سنا، اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے اپنے کچھ بکھرے لفظوں میں خلیل صاحب کی نظر ایک نظم کہی اور انہی کا کلام آپ کے روبرو پیش کیا. بہت بہت شکریہ.